نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، اور ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پناہ مانگنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ان کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی شخص لبید بن عاصم اور اس کی لڑکیوں نے جادو کر دیا، جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، اور تفسیروں میں آتا ہے کہ لگ بھگ 6 مہینے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار رہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تو یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جادو سے جب بیمار ہو گئے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لبید بن عاصم نے آپ پر جادو کیا ہے، اور وہ جادو فلاں کنویں کے اندر ہے، آپ وہ نکلوا لیجیے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو نکلوایا، آپ تندرست ہو گئے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، میرے رب نے مجھے میری بیماری بتا دی ہے کہ 2 شخص رات کو خواب میں میرے پاس آئے، ایک سرہانے کی طرف بیٹھا اور ایک پاؤں کی طرف بیٹھا۔ سرہانے والے نے کہا کہ ان صاحب کو کیا بات ہے؟ دوسرے نے کہا یہ مسحور ہیں، یعنی ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ سرہانے والے نے کہا کہ ان کے اوپر کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے شخص نے کہا کہ لبید بن عاصم اور اس کی لڑکیوں نے جادو کیا ہے۔ سرہانے والے نے کہا کس چیز میں جادو کیا ہے اور وہ جادو کہاں ہے؟ دوسرے نے کہا فلاں کنویں کے اندر ہے۔ صبح کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم کو بھیجا، انہوں نے وہ جادو نکالا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صورتوں کی اس جادو پر تلاوت کی، ان صورتوں کی وجہ سے اس جادو کی گرہیں کھلتی گئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تندرست ہو گئے۔ یہ کچھ روایتیں ہیں جو تفسیروں کے اندر ان 2 صورتوں کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ آج کی رات مجھ پر چند ایسی آیتیں نازل کی گئی ہیں کہ ان کی جیسی کبھی نہیں دیکھی گئیں۔ ایک اور روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن میں مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر آپ کی سواری کی نکیل تھامے ہوئے چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، عقبہ اب تم سوار ہو جاؤ۔ میں اس خوف سے کہ اگر بات نہ مانوں نافرمانی ہوگی سوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اتر گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے اور مجھ سے فرمایا، عقبہ کیا میں تمہیں 2 بہترین صورتیں نہ سکھا دوں؟ میں نے عرض کیا ضرور سکھائیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھائیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، آپ سواری سے اترے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد مجھ سے فرمایا دیکھا، اور مجھ سے فرمایا عقبہ دیکھو، جب تم سونے لگو یا تم اٹھو تو ان 2 صورتوں کو پڑھ لیا کرو۔ ایک اور روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو، پناہ حاصل کرنے والوں کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے افضل کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ ان صورتوں کی فضیلتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث کے اندر ان دونوں صورتوں کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، اور ان دونوں صورتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی صبح شام کو پڑھا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم کے اوپر پھیرا کرتے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے، پھر اس کے بعد اپنے سر، اپنے چہرے اور پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچتے پھیر لیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ کی رضی اللہ عنہا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوتے تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم کے اوپر پھیر لیا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ بیمار ہو گئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ان صورتوں کو پڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں مبارک پر دم کرتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئے، فرمایا آپ بیمار ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا پڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر دم کیا۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک ومن شر کل حاسد وعین اللہ یشفیک۔ لہذا سورۃ الفلق، سورۃ الناس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ کم از کم صبح اور شام کو ان صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنائیں اور ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ کم از کم صبح شام کو 3 مرتبہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس انسان کو پڑھنی چاہیے۔ قرآن کریم کا ایک پارہ پڑھنا چاہیے، آدھا پارہ پڑھنا چاہیے، اور یہ جو 4 قل ہیں اور خصوصی طور پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو صبح شام پڑھ کر اپنے اوپر، اپنے گھروں میں چھوٹے بچوں کے اوپر ضرور دم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔